بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتقاء للہ تعالی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک قرات اجر تحریر فرماتا ہے اور ایک قرات عود بہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کریم عود بہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرور اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود شریف علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ سیدنا محمد وبارک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ اطاعت کرو اللہ رب العالمین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کریم نے اپنے رحم کرنے کی ایک بشارت یہ عطا فرمائی ہے کہ جب تم اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرو گے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلو گے، یعنی اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کرتے رہو گے، تو اللہ کریم تم پر رحم فرمائے گا۔ تو ایک یعنی کہ اس کے اندر یہ پابندی لائی گئی ہے کہ جو آدمی اطاعت خدا اطاعت رسول کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر رحم فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت جب ہو جاتی ہے تو انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اطاعت جو فرمائی گئی ہے، وہ اطاعت کیسی ہے؟ ہر معاملے میں ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، ہر معاملے میں، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہے، نماز میں بھی اطاعت مصطفیٰ کریں، چاہے وہ دنیا کا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا ہو یا گھریلو تعلقات کا ہو، بازاری کاروبار کا ہو، ہر معاملے میں اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگل میں ایک اپنے ساتھی کے ساتھ ہیں، دو مسواکیں حضور علیہ السلام نے کاٹی ہیں۔ دو مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے، اور مسواک کرنے سے اگر انسان بہت فائدے حاصل کر لیتا ہے، جس طرح مسواک کرے گا اسی طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور دوسرا سنت مصطفیٰ پر عمل ہوگا۔ تو یہ مسواک کرنا حضور علیہ السلام کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے دو مسواکیں کاٹی، جن میں سے ایک مسواک جو تھی تھوڑی مڑی ہوئی تھی، ایک سیدھی تھی، ایک تھوڑی مڑی ہوئی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدھی مسواک جو تھی اپنے ساتھی صحابی کو عطا فرما دی، تو مڑی ہوئی جو مسواک تھی وہ اپنے لیے رکھ لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدھی زیادہ بہتر ہے، خوبصورت ہے، اچھی ہے، یہ آپ اپنے لیے رکھ لیں۔
سیدھی مسواک بہترین ہے، یہ آپ اپنے لیے رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے استعمال میں اس نے عرض کیا کر لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا صحبت خواہ گھڑی بھر کے لیے ہو، صحبت یعنی مجلس قریب ہونا، چاہے گھڑی بھر کے لیے ہو چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ صحبت ہی ہے، یعنی حقوق صحبت اس نے ادا کیا یا نہیں، اس کو محلوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ صحبت کا یعنی جو اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کے پاس وقت گزارا ہے، اس نے اس حقوق کا ادا کیا گیا ہے یا نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق صحبت اس میں محلوظ رکھنا ارشاد فرمایا۔ دو شخص اگر چند گھڑی کے لیے بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، سواری میں ہوں، سفر پر جا رہے ہوں، یا مسجد میں بیٹھے ہوں یا بازار میں بیٹھے ہوں، جب دو آدمی چند گھڑی کے لیے بیٹھے ہیں تو ان کے بھی آپس کے اندر حقوق ہیں۔ اگر 1 سال کے لیے بیٹھے ہیں تو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے حق صحبت ادا کیا تھا کہ نہیں۔ یعنی جتنی دیر بیٹھے ہو دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، اس کو کچھ نہ کوئی تحفے طوائف دینا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کو عزت دینی چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کو مقام دینا چاہیے، مرتبہ دینا چاہیے، کہ حقوق صحبت یہی ہے کہ دوسرے کی قدر کی جائے۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہو کے، اللہ رب العالمین کے پیارے ہو کے، اتنی شان و عظمت والے ہو کے اپنے صحابی کو یہ مقام و مرتبہ دے رہے ہیں کہ سیدھی مسواک اپنے صحابی کو عطا فرما رہے ہیں کہ میں حقوق صحبت ادا کرتا ہوں کہ اس میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جب 2 آدمی ایک دوسرے کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تر وہی آدمی ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ زیادہ مروت، زیادہ رفاقت، زیادہ محبت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اللہ کریم کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے قریب کرنے کا حضور علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہر معاملہ وہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے وہی ہمیں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے میں کتنا فائدہ ہوا کہ ایک تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا ثواب، دوسرا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قریب ہونے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سنت مصطفیٰ سے وابستہ رہیے، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہیے، اس میں اللہ کریم کی بھی رضا ہے، اللہ کے محبوب کی رضا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول راضی ہو گئے تو دنیا آخرت سنور جائے گی۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ